السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، آج کی اس ویڈیو میں کچھ متفرق مسائل فقہ بیان کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ چلیے تو شروع کرتے ہیں۔ لوگوں میں یہ بات مشہور اور معروف ہے کہ گھٹنا یا سطر کھلنے یا اپنا یا پرایا یعنی دوسرے کا سطر دیکھنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، چلا جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ کیا یہ بات صحیح ہے؟ فقہ حنفی کے مطابق مسئلہ کا جواب یہ ہے کہ عوام میں یہ جو مشہور ہے کہ گھٹنا یا سطر کھلنے یا اپنا یا پرایا سطر دیکھنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، یہ محض بے اصل بات ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ہاں، وضو کے آداب سے ہے کہ ناف سے زانو کے نیچے تک سب سطر چھپا ہو، بلکہ استنجے کے بعد فوراً ہی چھپا لینا چاہیے کہ بغیر ضرورت سطر کھلا رہنا منع ہے اور دوسروں کے سامنے سطر کھولنا حرام ہے۔ مسئلہ ہے جو رطوبت بدن انسان سے نکلے اور وضو نہ توڑے وہ ناپاک نہیں ہے یعنی نجس نہیں ہے۔ مثال کے طور پر خون کی بہہ کر نہ نکلے یا تھوڑی قے کہ منہ بھر نہ ہو، اگر قے منہ بھر ہو تو ناپاک ہے، خون نکلا اور بہہ گیا تو بھی ناپاک ہے، اور نہ بہا اور قے کی تھوڑی قے کی منہ بھر نہیں ہے تو پاک ہے۔ مسئلہ ہے کہ خارش، کھجلی یا پھوڑیوں میں جبکہ بہنے والی رطوبت نہ ہو بلکہ صرف چپک ہو، چپچپاپن ہو، کپڑا اس سے بار بار چھو کر یعنی لگ کر اگرچہ کتنا ہی سن جائے پاک ہے۔ سوتے میں رال جو منہ سے گرے یعنی آدمی سو رہا ہے اور بہت ایسے لوگ ہوتے ہیں جس کے منہ سے ایک لیس دار پانی نکلتا ہے، سوتے میں رال جو منہ سے نکلے تو کیا وہ ناپاک ہے؟ جواب اس کا یہ ہے کہ سوتے میں جو رال منہ سے گرے اگرچہ پیٹ سے آئے، اگرچہ بدبودار ہو، پاک ہے۔ سوال ہے کہ مردے کے منہ سے جو پانی بہے کیا وہ ناپاک ہے یا پاک ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ مردے کے منہ سے جو پانی بہے وہ ناپاک ہے۔ دختی آنکھ میں جو آنسو بہتا ہے نجس و ناپاک ہے یا نہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ آنکھ دکھتے میں جو آنسو بہتا ہے نجس و ناقض وضو ہے یعنی وضو توڑنے والی ہے، اس سے احتیاط ضروری ہے۔ مسئلہ ہے کہ شیر خوار بچے نے یعنی دودھ پیتا بچے نے دودھ ڈال دیا، اگر وہ منہ بھر ہے تو نجس ہے۔ درہم سے زیادہ جگہ میں جس چیز کو لگ جائے ناپاک کر دے گا، لیکن اگر یہ دودھ معدہ سے نہیں آیا بلکہ سینہ تک پہنچ کر پلٹ آیا تو پاک ہے۔ بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ بچے کو ماں دودھ پلاتی رہتی ہے اور بچہ پیتے سمے دورانے دودھ پینے کے وہ دودھ منہ سے نکال دیتے ہیں تو یہ دودھ پاک ہے۔ رہا وہ دودھ جو وہ پی چکا ہے، معدہ میں چلا گیا، کچھ تبدیلی آ گئی یا نہیں تبدیلی آئی ہے، معدہ سے پلٹ کے آیا تو وہ دودھ ناپاک ہے، کپڑے میں لگے گا تو ناپاک کر دے گا، اور وہ درہم کے مقدار لگے گا تب۔ مسئلہ ہے کہ درمیانے وضو میں اگر ریح خارج ہوا یعنی وضو کر رہا تھا اور وضو کرتے کرتے اس کی ہوا خارج ہو گئی یا کوئی ایسی بات ہو جس سے وضو جاتا ہے، مثال کے طور پر دانت سے خون نکل آیا یا بدن کے کسی حصے سے خون نکل آیا، وضو کر رہا تھا، ہاتھ دھو چکا تھا، منہ دھو چکا تھا، اس کے بعد اس کو ہوا خارج ہوئی یا پھر خون نکل آیا یا بھر منہ قے ہو گئی، تو پہلے جو حصہ دھو چکا ہے اس کو دوبارہ اب دھونا پڑے گا، یعنی نئے سرے سے پھر وضو کرے، وہ پہلے دھلے ہوئے بے دھلے ہو گئے۔ مسئلہ ہے کہ چلو میں پانی لینے کے بعد چلو میں پانی لیا، پھر ہوا خارج ہو گئی، وہ پانی بیکار ہو گیا،
کسی عضو کے دھونے میں نہیں کام آ سکتا۔ منہ سے اتنا خون نکلا کہ تھوک سرخ ہو گیا، لال ہو گیا، اگر لوٹے یا کٹورے کو منہ سے لگا کر کلی کو پانی لیا تو لوٹا، کٹورا اور کل پانی نجس ہو گیا، ناپاک ہو گیا۔ چلو سے پانی لے کر کلی کرے اور پھر ہاتھ دھو کر کلی کے لیے پانی لے۔ اگر درمیانے وضو میں کسی عضو کے دھونے میں شک واقع ہوا اور زندگی کا پہلا واقعہ ہے تو اس کو دھو لے، یعنی دوبارہ دھلے، اور اگر اکثر شک پڑا کرتا ہے تو اس کی طرف توجہ نہ کرے۔ یوں ہی اگر بعد وضو کے شک ہوا تو اس کا کچھ خیال نہ کرے۔ یہ فقہی مسائل ضروریہ ہے۔ اگر اس سے زیادہ خلاصہ آپ کو درکار ہے تو اہل سنت والجماعت کے کتبوں کا مطالعہ کریں۔ تب تک کے لیے خدا حافظ، فی امان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ